پنجاب میں آٹا بحران سر اٹھانے لگا، پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن کا پنجاب بھر میں ملز بند کرنے کا اعلان۔ رہنماؤں کا کہنا ہے فوڈ ڈپارٹمنٹ کے چوکیدار سے لے کر افسروں تک پیسے دیے پھر گندم فلور ملز تک پہنچی، اب فلور ملز پر غیر قانونی چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ پنجاب میں کوئی ٹرانسپورٹ نہیں چلے گی، ٹرانسپورٹرز ڈٹ گئے۔ چیئرمین پبلک ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن عصمت اللہ نیازی کہتے ہیں ایس او پیز کچھ اور بتائے گئے، نظر کچھ اور آ رہا ہے۔ ٹرانسپورٹرز کہتے ہیں 50% مسافروں کے ساتھ ٹرانسپورٹ چلانے پر مجبور کیا جا رہا ہے، ٹول ٹیکس کی شرح کم اور ٹوکن ٹیکس 1 سال کے لیے مؤخر کیا جائے، ٹرانسپورٹرز کا مطالبہ۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے شرح سود میں 1% کمی، شرح سود میں کمی پر صنعت کار خوش۔ نائب صدر چیمبر آف کامرس ندیم اللہ والا کہتے ہیں صنعت کاروں کے ساتھ شہریوں کو بھی فائدہ ہوگا، پیداواری لاگت میں کمی آنے سے انٹرنیشنل سطح پر ایکسپورٹ کو فائدہ ہوگا۔ ٹیکس گزاروں کے لیے اچھی خبر، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی اور سیلز ٹیکس کی ادائیگی اور گوشتوارے جمع کروانے کی تاریخ میں توسیع، ٹیکس دہندگان 27 مئی تک واجبات اور 30 مئی تک اپنے ٹیکس جمع کروا سکیں گے۔ فیصل آباد کے چھوٹے کاروباری صارفین کے لیے خوشخبری، ٹیسکو نے حکومتی ریلیف کے مطابق نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، چھوٹی صنعت چلانے والے تمام افراد کو بجلی کے بلوں میں ریلیف دیا جائے گا، کمرشل صارفین کو بلوں میں 1 لاکھ تک کا ریلیف دیا جائے گا۔ محکمہ سوئی گیس گھریلو صارفین سے رواں مہینے مارچ کے بلوں کی دوسری قسط وصول کرے گا، 2000 سے کم گیس استعمال کرنے والوں کو ریلیف فراہم کیا جائے گا، اپریل کے واجبات زیر التوا رہیں گے۔ جیل میں موجود قیدیوں کے لیے بڑی خبر، لواحقین اب ان تک عیدی پہنچا سکیں گے، جیل میں خصوصی کاؤنٹرز قائم کر دیے گئے، آئی جی پنجاب جیل خانہ جات مرزا شاہد سلیم بیگ نے مراسلہ جاری کر دیا، ملاقات نہیں ہوگی مگر عیدی پہنچائی جا سکے گی۔ لاک ڈاؤن، تاجروں کا نیا مطالبہ سر اٹھانے لگا، تاجروں کا پورا ہفتہ لاک ڈاؤن ختم کرنے کا مطالبہ، کہتے ہیں 4 دن مارکیٹیں کھلنے سے رش زیادہ بڑھتا ہے۔ صدر الیکٹرانکس اینڈ انسٹالمنٹ ایسوسی ایشن رانا محمد نوید نے پھر پورے ہفتے مارکیٹ کھولنے کے حق میں مطالبہ کر دیا۔ ماہ سیام میں بھی مہنگائی کا جن بے قابو، افطاری کا لازمی جز خریدنا شہریوں کے لیے مشکل ہو گیا۔ ایرانی کھجور 310 روپے کلو میں فروخت ہونے لگی، سبزیوں کی قیمتوں کو بھی پر لگ گئے، ادرک 330، لیمو 280 روپے کلو میں فروخت، ٹوبہ میں بھی آڑتی اپنی مرضی کے دام وصول کرنے لگے، لیمو 350 روپے فی کلو میں دستیاب، پھلوں کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگی، شہریوں کا انتظامیہ سے قیمتوں میں کمی کا مطالبہ۔ لاک ڈاؤن چنیوٹ کے پھڑیے بری طرح متاثر، سبزیوں کی قیمتوں میں بھی 15% تک کمی کے باوجود خریدار نہ ہونے کے برابر، لہسن 210، ٹماٹر 25، سبز مرچ 50، آلو 40، پیاز 30 روپے کلو تک فروخت کیے جانے لگے۔ فیصل آباد میں مرغی کے گوشت کے دام آسمان پر، برائلر مرغی کی قیمت 260 روپے فی کلو تک پہنچ گئی، قیمت سن کر شہری پریشان، کمی کا مطالبہ کر دیا۔ جھنگ میں ٹڈی دل کے خلاف آپریشن جاری، ضلع انتظامیہ نے مانیٹرنگ کے لیے کنٹرول روم قائم کر دیا، آپریشن میں 100 سے زائد ہیڈ مشین، جیٹ مشین اور آرمی کی گاڑیاں شامل۔ شورکوٹ میں ٹڈی کا حملہ، موزہ بھنگو، 16 گگ اور دیگر علاقوں میں بھی فصلوں کو شدید نقصان پہنچا، ڈی سی جھنگ محمد طاہر بٹو کا متاثرہ علاقوں کا دورہ، افسران کو ٹڈی دل کے خلاف آپریشن تیز کرنے کی ہدایت۔ پی آر سینٹر چنیوٹ اور چک 11 کا گندم ٹارگٹ خطرے میں، 10 روز سے گندم کی خریداری نہ ہو سکی، سینٹر انچارج کہتے ہیں اندرون شہر میں پاپولیشن زیادہ ہے، کاشتکاروں نے چنیوٹ اور چک 11 میں دیگر سبزیوں کی فصلیں کاشت کر رکھی ہیں۔ صومالیہ میں حالیہ بارشوں سے گندم کی فصل شدید متاثر، کسان خاصے پریشان،
کہتے ہیں بارشوں سے گندم کی گہائی کا عمل تاخیر کا شکار ہے، گندم بھی مکمل خراب ہو چکی ہے۔ فیصل آباد میں گندم کی 80% کٹائی مکمل، کاشتکار نمی والی گندم ذخیرہ مت کرے ورنہ کیڑے مکوڑے حملہ آور ہو سکتے ہیں، ایوب ریسرچ حکام نے کاشتکاروں کو آگاہ کر دیا۔ بچیانہ میں فوڈ انسپیکٹر رائے مشتاق کی کارروائی، گندم سے بھرا ٹرک پکڑ لیا، 300 سے زائد گندم کی بوریاں بچیانہ مرکز خریداری پر پہنچا دی گئیں۔ جھنکا مین برجی چوک تباہی کا شکار، سیلری زدہ پانی جمع رہنے سے چوک ٹوٹ پھوٹ کا شکار، ٹریفک کی روانی بھی شدید متاثر ہونے لگی، دکانداروں کو بھی مشکلات کا سامنا۔ شعبہ ٹیکسنگ میں سیاسی نمائندوں کے وعدے وفا نہ ہوئے، شورکوٹ روڈ کی حالت زار نہ بدل سکی، حادثات میں اضافہ، ٹریفک کی روانی بھی متاثر، راہگیروں کا اعلیٰ حکام سے روڈ کی تعمیر و مرمت کا مطالبہ۔ فیصل آباد میں ٹریفک پولیس کی شہریوں کے ساتھ مبینہ بدتمیزی، ٹریفک سیکٹر کے سامنے شہری کی ٹریفک وارڈن کے ساتھ چالان پر بحث، ٹریفک اہلکار نے شہری کے منہ پر تھپڑ دے مارا، واقعے کی فوٹیج CT 41 کو موصول۔ لالیہ میں مزدوری مانگنے پر محنت کش پر تشدد، کریم پول کے جاگیرداروں نے جاوید اور خاور نے مزدور نوید پر مبینہ تشدد کیا، تھانہ کانڈیوال پولیس نے آ کر جان بچائی، غریب مزدور کے اعلیٰ حکام سے انصاف کی اپیل۔ فیصل آباد پولیس کی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں، A کیٹیگری کے 2 اور B کیٹیگری کے 9 اشتہاری ملزمان گرفتار، 14 منشیات فروش، غیر قانونی اسلحہ رکھنے پر 12 ملزمان گرفتار، چنیوٹ میں غیر قانونی اسلحہ اور منشیات برآمد ہونے پر 6 ملزمان گرفتار، 3 کلو سے زائد چرس، شراب اور اسلحہ برآمد۔ چنیوٹ میں دفعہ 144 کے نواز کی خلاف ورزی، 4 دکانداروں کے خلاف مقدمات درج، دکانداروں نے 5 بجے کے بعد پیس سموسہ اور جوس کارنر کی دکانیں کھولی رکھیں، DPO سید حسنین حیدر کہتے ہیں ہر صورت SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا۔ صدر نون لیگ پنجاب رانا ثناء اللہ کی سینئر ضلعی رہنما رانا منور اور مرکزی میڈیا کوآرڈینیٹر صدام منور کے گھر آمد، لیگی رہنما رانا منور کی بیٹی کی وفات پر تعزیت کی، MPA رانا علی عباس، ضلعی رہنما میاں ضیاء الرحمان اور حاجی حبیب گجر بھی موجود تھے۔ فیصل آباد ڈویژن بھر کے لیکچرز کے لیے اچھی خبر، ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی کا اجلاس 21 مئی کو طلب، لیکچرز کی ترقی کے لیے کیسز زیر غور آئیں گے، ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے لیکچرز کا ریکارڈ طلب۔ پرنسپل گورنمنٹ غزالی کالج جھنگ پروفیسر منیف ظفر خان ریٹائرڈ ہو گئے، کالجز کے سربراہان نے پروفیسر منیف ظفر خان کی تعلیمی خدمات کو سراہا، پروفیسر ستر حسین نشر نے بطور قائم مقام پرنسپل چارج سنبھال لیا۔ ٹیسکو کالونی عبداللہ پور میں نئی مسجد کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا، چیف ایگزیکٹو ٹیسکو شفیق الحسن نے سنگ بنیاد رکھا، مسجد کی تعمیر میں 90 لاکھ روپے لاگت آئے گی۔ تاجروں کی نئی تنظیم ہول سیل کلاس سیکٹر کے اعزاز میں سمال چیمبر آف کامرس ٹریڈ میں تقریب، سرپرست اعلیٰ میاں ظفر اقبال کہتے ہیں ہول سیل کلاس سیکٹر سے کپڑوں کے تاجروں کو مسائل حل کیے جائیں گے۔ اور سابق وائس چیئرمین گلشن کالونی زوار حسین کی رہائش گاہ پر راشن تقسیم، ڈویژنل صدر مسلم لیگ نون حاجی اکرم انصاری کی خصوصی شرکت، مستحقین میں عید گفٹ بھی تقسیم کیے گئے۔ پرنسپل گورنمنٹ غزالی کالج جھنگ پروفیسر منیف ظفر خان ریٹائرڈ ہو گئے، کالجز کے سربراہان نے پروفیسر منیف ظفر خان کی تعلیمی خدمات کو سراہا، پروفیسر ستر حسین نشر نے بطور قائم مقام پرنسپل چارج سنبھال لیا۔ ٹیسکو کالونی عبداللہ پور میں نئی مسجد کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا، چیف ایگزیکٹو ٹیسکو شفیق الحسن نے سنگ بنیاد رکھا، مسجد کی تعمیر میں 90 لاکھ روپے لاگت آئے گی۔ تاجروں کی نئی تنظیم ہول سیل کلاس سیکٹر کے اعزاز میں سمال چیمبر آف کامرس ٹریڈ میں تقریب، سرپرست اعلیٰ میاں ظفر اقبال کہتے ہیں ہول سیل کلاس سیکٹر سے کپڑوں کے تاجروں کو مسائل حل کیے جائیں گے۔ اور سابق وائس چیئرمین گلشن کالونی زوار حسین کی رہائش گاہ پر راشن تقسیم، ڈویژنل صدر مسلم لیگ نون حاجی اکرم انصاری کی خصوصی شرکت،
مستحقین میں عید گفٹ بھی تقسیم کیے گئے۔